Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Yamin Salimi and I will be teaching geography of the 7th class. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ایکسٹینڈڈ سمر ویکیشن پیریڈ میں پرنسپل صاحب کی ہدایت پر آن لائن کلاسز سٹارٹ کی گئی ہیں، تو اسی کے سلسلے میں آج ہم جیوگرافی 7th کلاس کا میں پہلا لیکچر ڈلیور کرنے جا رہا ہوں. تو جو لیکچر 1 ہے that is about the first chapter in the 7th class which is about earthquakes. تو آئیے دیکھتے ہیں اس چیپٹر میں ہم کون کون سے ٹاپکس کو اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے تو ایز ایکسپیکٹڈ کہ واٹ از این ارتھ کویک کا انٹروڈکشن ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو کس طرح ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح میجر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے کازز، اس کی زلزلے کی کیا وجوہات ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے ورلڈ ڈسٹریبیوشن آف ارتھ کویکس کہ ارتھ کویک ایکٹیویٹی ہے وہ دنیا کے کن کن علاقوں میں زیادہ ہے. اس کے بعد ہم سسمک ویوز پڑھیں گے، سسمک ویوز جو کہ جنریٹ ہوتی ہیں ڈیورنگ دی ارتھ کویک ایکٹیویٹی. زلزلے کے دوران جو لہریں نکلتی ہیں ان کی مختلف اقسام کے بارے میں بھی ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. اور اس کے بعد انٹینسٹی اینڈ میگنیٹیوڈ آف دی ارتھ کویک. آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا کہ زلزلہ اتنی شدت کا تھا، ریکٹر اسکیل پر اس کی انٹینسٹی اتنی تھی، تو اس کے بارے میں اس ٹاپک میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اس کے بعد زلزلے کے اثرات یعنی کہ امپیکٹس آف دی ارتھ کویک، کہ زلزلے کی وجہ سے دنیا میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. اور پھر اس چیپٹر کے آخر میں جو آخری ہیڈنگ ہے، آخری سیکشن ہے، دیٹ از اباؤٹ دی سیفٹی میجرز اور اسٹیپس ٹو مینیمائز دا لاس آف ہیومن لائفز اور ادر انفراسٹرکچر. تو آئیے شروع کرتے ہیں ارتھ کویک کی ڈیفینیشن سے کہ ارتھ کویکس ہوتے کیا ہیں. تو an earthquake is intense shaking of the surface of the earth. The shaking is caused by sudden movement in Earth's outermost layer called lithosphere. Unfortunately آپ میں سے بہت سارے بچوں نے زلزلے کو محسوس کیا ہوگا، کیونکہ اسلام آباد میں بھی اکثر و بیشتر زلزلے آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ شدید قسم کے زلزلے بہت ہی کم ہیں، اور ایک 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ زلزلے بہت شدید، اس کے بعد کوئی شدید قسم کا زلزلہ نہیں آیا. تو اور لیتھوسفیئر کے بارے میں یقیناً آپ 6th کلاس کی بک میں پڑھ چکے ہیں، لیکن میں پھر بھی چونکہ ارتھ کویک کو جاننے کے لیے لیتھوسفیئر کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، تو میں نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو لیتھوسفیئر یا لیتھوسفیرک پلیٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا تاکہ ارتھ کویک کو آسانی سے سمجھا جا سکے. This shaking can result in the damage of various structures such as buildings and breakdowns of the surface of the earth. تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ ارتھ کویکس ہر سال آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر بہت ہی کم شدت کے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں فیل نہیں ہوتے، یا تو بہت ہی زیادہ ڈیپ سرفیس کے ہوتے ہیں یا بہت ہی زیادہ اسمال، ان کی شدت جو ہے، انٹینسٹی جو ہے ریکٹر اسکیل پہ بہت ہی مائنیوٹ ہوتی ہے. ویسے آپ کی انفارمیشن میں اضافے کے لیے میں بتاؤں، جو ریکٹر اسکیل 5 سے نیچے والے زلزلے ہیں وہ تقریباً ہمیں محسوس نہیں ہوتے ہیں، لیکن کچھ زلزلے اتنے شدید قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ ہزاروں میل دور تک محسوس کیے جاتے ہیں، اور یقیناً ان کا نقصان بھی، ان سے جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی شدید قسم کا ہوتا ہے. زلزلے سے لینڈ سلائڈز ہو سکتی ہیں، سونامیز آ سکتے ہیں، سمندری طوفان، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ فلڈز آ سکتے ہیں. تو اور یقیناً انسانی زندگیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور جو انفراسٹرکچر ہے اس کا بھی بہت زیادہ فائنینشیل جو ڈیمیج ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ ان علاقوں میں زلزلے سے نقصان زیادہ ہوتا ہے جہاں پاپولیشن زیادہ ہو. اور سیسمولوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف دی ارتھ کویکس. ارتھ کویک کی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے اس کو ہم سیسمولوجی کہتے ہیں. اور اسی طرح جو انسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے ارتھ کویک کی
ارتھ کو میجر کرنے کے لیے ارتھ کے حوالے سے جو انفارمیشن گیدر کرتے ہیں اسے سائسموگراف کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم آگے آنے والے لیکچرز میں بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے. لیکن انفارچونیٹلی جو جیولوجسٹ ہیں وہ اس ارتھ کویک کو، اس قدرتی آفت کو ابھی تک پریڈکٹ نہیں کر سکنے میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن ہوپ فلی دے آر ہوپنگ کہ فیوچر میں اچھی ود گریٹر ریسرچ اور امپروو ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ ارتھ کویک کو شاید پریڈکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ریولیوشنری اسٹیپ ہوگا ٹیکنالوجی میں، اسپیشلی ان دا فیلڈ آف جیولوجی. تو آئیے میں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے بارے میں. بیسیکلی یہ سلائڈ جو کہ بہت زیادہ بیسک انفارمیشنز ہیں ارتھ کویک کو جاننے کے لیے، اور یہ چیزیں آپ نے یقیناً 6 کلاس کی جغرافی میں پڑھی تھیں. چیپٹر نمبر 3 میں اسٹرکچر آف دی ارتھ کے نام سے جو چیپٹر تھا، اس میں اس کی معلومات کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں. تو جانتے ہیں کہ لیتھوسفیئر ہے کیا. آپ کو معلوم ہے اسٹرکچر آف دی ارتھ کے حوالے سے ارتھ اسٹرکچر جو ہے وہ 3 امپورٹنٹ لیئرز میں ڈیوائڈ ہے: کرسٹ، مینٹل اور کور. اور دیز 3 لیئرز آر فردر ڈیوائڈیڈ انٹو 2 سب لیئرز. کرسٹ کانٹیننٹل کرسٹ اور اوشینک کرسٹ میں ڈیوائڈ ہے. اسی طرح مینٹل کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے اپر مینٹل اور لوور مینٹل میں. اور اسی طرح جو تیسری اور آخری لیئر ہے، جو سینٹرل موسٹ لیئر ہے، کور، اس کو بھی 2 میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، آؤٹر کور اور انر کور. تو لیتھوسفیئر کیا ہے؟ لیتھوسفیئر کنسسٹ آف دی کرسٹ اینڈ اپر مینٹل. ایز یو نو، کرسٹ از دی ہارڈیسٹ لیئر آف دی ارتھ سرفیس. تو کرسٹ اور جو اپر مینٹل کا جو پورشن ہے، کچھ پورشن، اس کو ملا کے ہم کہتے ہیں لیتھوسفیئر. اور اس لیتھوسفیئر کی جو ایوریج تھکنس ہے وہ تقریباً 100 کلومیٹر کے برابر ہے. ظاہر ہے ایوریج تھکنس مینشن کی گئی ہے، تو کہیں پر یہ تھکنس 15 کلومیٹر بھی ہے اور کہیں یقیناً 250 کلومیٹر کے قریب بھی ہے. تو لیتھوسفیئر آلسو انکلوڈز دا لینڈ بینیتھ دا اوشنس. اوشنس کے نیچے جو سرفیس ہارڈ پارٹ ہے، دیٹ از آلسو کمز ان دا لیتھوسفیئر. اور یہ لیتھوسفیئر ڈیوائڈیڈ ہے 7 لارج اور 13 اسمال پیسز میں، جن کو ہم نے نام دیا لیتھوسفیرک پلیٹس یا ٹیکٹونک پلیٹس. تو اب یہ ٹیکٹونک پلیٹس کا ذہن میں آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے ٹو انڈرسٹینڈ ارتھ کویکس ایزیلی. تو لیتھوسفیرک پلیٹس کو ہم ٹیکٹونک پلیٹس بھی کہتے ہیں. اور یہ جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں یعنی کہ لیتھوسفیئر ہے، اس کے نیچے ایک سافٹ لیئر ہے، ویک لیئر ہے مولٹڈ راکس کی، جس کی وجہ سے یہ جو لیتھوسفیرک پلیٹس ہیں اس پہ کانسٹنٹلی موو کر رہی ہیں. اور ان میں جو موومنٹ ہے وہ 3 طرح کی ہے. یہ بھی آپ نے 6 کلاس میں پڑھی تھی چیزیں. 3 طرح کی جو موومنٹ تھیں، اس میں جو سب سے پہلی موومنٹ تھی وہ تھی کنورجنٹ موومنٹ یا کنورجنٹ باؤنڈری. اسی طرح جو دوسری تھی ڈائیورجنٹ، اور جو تیسری طرح کی جو موومنٹ تھی اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسفارم موومنٹ. کنورجنٹ موومنٹ میں جب پلیٹس موو ٹورڈز ایچ ادر، جب پلیٹس دونوں ایک طرف موو ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں کنورجنٹ پلیٹ باؤنڈریز. اسی طرح ڈائیورجنٹ پلیٹس میں پلیٹس موو اوے فرام ایچ ادر. اور جو تھرڈ ٹائپ کی موومنٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسفارم موومنٹ، جس میں پلیٹس سلائڈ پاس ایچ ادر. اور یہ جو کنورجنٹ موومنٹ ہے، اسی وجہ سے دنیا میں جو آپ کو ماؤنٹینز نظر آتی ہیں کنورجنٹ موومنٹ ہی کا رزلٹ ہیں. جس طرح آپ کو جتنی بھی بلند و بالا پہاڑی سلسلے نظر آتے ہیں، وہ اس کنورجنٹ موومنٹ کی وجہ سے ہیں. اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہمالیاز کی جو سب سے اونچا مقام ہے دنیا میں، وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، جس کی ہائٹ تقریباً 8,848 میٹر ہے، یعنی کہ تقریباً 8.5 کلومیٹرز. اور اسی طرح ڈائیورجنٹ موومنٹ سے جو سب سے امپورٹنٹ فیچر بنتا ہے وہ ہے ٹرینچز. اور میں نے آپ کو 6 کلاس میں یہ بھی بتایا تھا کہ جو ڈیپیسٹ ٹرینچ ہے وہ ماریانا ٹرینچ، جو کہ پیسیفک اوشن میں ہے، اس کی جو ڈیپتھ ہے تقریباً 11 کلومیٹر کے قریب ہے، 10,924 میٹرز ٹو بی ویری ایگزیکٹ. تو یہ 2 طرح کی موومنٹ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں. اور جب یہ پلیٹس موو کرتی ہیں
اس کی وجہ سے ارتھ کوئکس آتے ہیں. The location where two plates meet is called a plate boundary. جہاں بھی دو پلیٹیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں وہ جو میٹنگ پوائنٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں پلیٹ باؤنڈری. تو آئیے ایک میپ دیکھتے ہیں جس میں دنیا کی جو امپورٹنٹ میجر پلیٹس ہیں اس میپ میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, اور کچھ اسمال پلیٹس بھی اس میں مینشن ہے. جس طرح میں نے آپ کو پچھلی سائڈ میں بتایا کہ دیر آر 7 میجر ٹیکٹونک پلیٹس یا لیتھوسفیرک پلیٹس, اور دنیا کی جو سب سے بڑی پلیٹ ہے لیتھوسفیرک پلیٹ ہے وہ ہے پیسیفک پلیٹ. پیسیفک اوشن کے بارے میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ دنیا کا تمام کانٹیننٹس کو ملا کے بھی پیسیفک اوشن اس سے ڈبل ہے. تو پیسیفک پلیٹ کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ پیسیفک پلیٹ کتنی بڑی ہے. پیسیفک پلیٹ از دا لارجسٹ پلیٹ لیتھوسفیرک پلیٹ. اسی طرح جو اور بڑی پلیٹیں ہیں یوریشین پلیٹ یہ بھی آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا جا چکا ہے کہ ایشیا اور یورپ کو ہم کلیکٹیولی سم ٹائمز کہتے ہیں یوریشیا, اور چونکہ کانٹیننٹ کی ڈیفینیشن ہے لارج لینڈ ماس, اور چونکہ کانٹیننٹ ایشیا اور کانٹیننٹ یورپ میں کوئی واٹر کی سگنیفیکنٹ باؤنڈری نہیں ہے, یہ ایک ہی لارج لینڈ ماس ہے, اس لیے اس کو ہم سم ٹائمز کہتے ہیں یوریشیا. تو یوریشین دوسری بڑی پلیٹ ہے. اسی طرح جو اور بڑی پلیٹس ہیں ان میں نارتھ امریکن پلیٹ, ساؤتھ امریکن پلیٹ, افریقن پلیٹ, انٹارکٹک پلیٹ اور انڈو آسٹریلین پلیٹ. تو یہ کچھ بڑی پلیٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس پہ جو ایروز, اس میپ پہ جو ایروز بنے ہوئے ہیں, جو ایروز کی جو ڈائریکشن ہے وہ آپس میں ایک طرف ہے, موو ٹورڈز ہیں, تو یہ کنورجن پلیٹ باؤنڈریز ہیں. اسی طرح آپ کو ان بٹوین ساؤتھ امریکن پلیٹ اور افریقن پلیٹ میں جو ایروز کا رخ مخالف سمت میں نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورجنٹ موومنٹ. تو اس میپ میں آپ کو آئیڈیا تقریباً ہو گیا ہے کہ کس طرح کی ٹیکٹونک پلیٹس ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پچھلی سلائڈز میں کہ جو لینڈ بنیتھ دا اوشن ہے دیٹ از آلسو کمز انڈر لیتھوسفیئر. تو یہ پیسیفک پلیٹ کے نیچے بھی جو سالڈ پارٹ ہے دیٹ از آلسو لیتھوسفیرک پلیٹ نیمڈ پیسیفک پلیٹ. ٹھیک ہے جی, تو اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف, جس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو پلیٹس ہیں کانسٹنٹلی موو کر رہی ہیں, لیکن فارچونیٹلی فار اس دے ڈونٹ موو ویری فاسٹ. ٹھیک ہے, بہت سلو موومنٹ ہے. تو اگر خدا نخواستہ ان کی موومنٹ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی تو یقیناً بہت زیادہ نقصانات ہوتے اس دنیا میں, تباہی کے بہت سارے جو اثرات ہیں آپ کو بہت زیادہ نظر آتے. اور اسی ٹیکٹونک پلیٹ سے ریلیٹڈ ایک اور تھیوری بھی ہم نے 6th کلاس میں پڑھی تھی جس کا نام تھا کانٹیننٹل ڈرفٹ تھیوری. تو آج سے تقریباً 250 ملین ایئرز اگو کہا جاتا ہے, یہ ایک تھیوری ہے کانٹیننٹل ڈرفٹ تھیوری جس کو الفریڈ ویگنر نے ہائپوتھیٹیکلی پریزنٹ کیا تھا کہ آج سے 250 ملین ایئرز پہلے یہ سارے کے سارے کانٹیننٹس جڑے ہوئے تھے, کنیکٹڈ تھے آپس میں, جس کو اس نے نام دیا پینجیا. پینجیا واز اے سپر کانٹیننٹ, اور اکارڈنگ ٹو الفریڈ ویگنر اس نے کہا کہ یہ سارے کانٹیننٹ ایک سپر کانٹیننٹ تھا, اور چونکہ ان پلیٹ باؤنڈریز میں موومنٹ تھی, سلو موومنٹ, تو یہ سلولی جو موو کرتے گئے, اور آج آپ کو جس طرح یہ 7 بڑے کانٹیننٹس نظر آتے ہیں اور اسی طرح اوشنز, ڈفرینٹ اوشنز آپ کو ورلڈ میپ پہ نظر آتے ہیں, تو یہ 250 ملین سے پہلے ایک ہی سپر کانٹیننٹ, ایک ہی سپر اوشن تھا. تو یہ ڈیو ٹو دی شفٹنگ آف یہ موومنٹ, کانسٹنٹ موومنٹ ان دا لیتھوسفیرک پلیٹ, آپ کو یہ کانٹیننٹس ڈفرینٹ پلیسز میں جو آپ کو اس میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ ڈفرینٹ کانٹیننٹ نظر آتے ہیں, اور پہلے یہ جڑے ہوئے تھے. تو کازز آف دی ارتھ کوئک جو سیکنڈ سیکشن ہے اس چیپٹر کا, کازز آف دی ارتھ کوئک, میں نے آپ کو بتایا جو تین وجوہات بیان کی گئی ہیں اس بک میں, اور ویسے بھی جو 3 ہی بڑی وجوہات ہیں ارتھ کوئک کے آنے کی, زلزلے کے آنے کی. پہلی جو کہ ٹیکٹونک ارتھ کوئکس جس کو ہم نام دیتے ہیں, تو ابھی میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی وجہ سے جو ارتھ کوئک آتے ہیں اسے
टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट या लिथोस्फेरिक प्लेट की जो मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आते हैं उसे हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। और इसकी ये अर्थक्वेक या ज़लज़ले आने की सबसे बड़ी वजह है, यानी कि मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। और दुनिया में तकरीबन जितने भी ज़लज़ले हैं तकरीबन 99% अर्थक्वेक्स जो हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ही अराउंड हैं। बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जहाँ दो बाउंड्रीज मिलती हैं, जो दो लिथोस्फेयर की जहाँ बाउंड्री मिलती है, अर्थक्वेक नॉर्मली वहीं आते हैं। तो जो दूसरी बड़ी वजह है ज़लज़ले आने की वो है वॉल्केनिक eruption। तो इसी वजह से हम इन अर्थक्वेक्स को वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स भी कहते हैं। तो वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स आर एसोसिएटेड विद eruption ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज, ये हम जो सेकंड चैप्टर है इस बुक में उसमें हम वॉल्केनो और उसकी अक़साम के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। और ये यकीनन जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, वॉल्केनिक eruption की वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं ये लेस पावरफुल हैं और इससे नुकसान बहुत ही कम होता है। और इसी तरह जो तीसरी और सबसे माइन्यूट टाइप हम कह सकते हैं अर्थक्वेक की, उसे हमने नाम दिया इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स कौन से होते हैं? जो कि जनरेट होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल जो लार्ज अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैं, जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ एक्सपेरिमेंट करती हैं, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करती हैं, उस वजह से भी अर्थक्वेक्स आते हैं। इसी तरह जो टनल्स की कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से भी समटाइम अर्थक्वेक जनरेट हो सकते हैं। एक्सक्यूवेशंस ऑफ माइंस, जो मादनियात मिनरल्स निकालने के लिए जो एक्सक्यूवेशन होती है, जो डिगिंग की जाती है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। इसी तरह फिलिंग ऑफ लार्ज रिजर्वायर्स, जो बड़े बड़े दुनिया में डैम्स हैं उनको, उन रिजर्वायर्स की फिलिंग के लिए की हवाले की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक इंफॉर्मेटिव चीज़ बताता जाऊँ कि दुनिया में जो आज तक सबसे जो डीप बोर होल है, जो सबसे डीप डिगिंग की गई है, वो रशिया के एक मकाम पे तकरीबन 12 किलोमीटर डीप डिगिंग की गई, जस्ट टू एक्सप्लोर द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल ऑयल। तो ज़ाहिर है जब आप इतना डेप्थ में जाएंगे तो यकीनन लिथोस्फेरिक प्लेट डिस्टर्ब हो सकती है, तो उस वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। अच्छा जी, तो अब जो कि इम्पोर्टेंट ये जो हमने अभी पॉइंट मेड किया कि अर्थक्वेक जो हैं वो ज़्यादातर अर्थक्वेक जो हैं वो प्लेट बाउंड्रीज के ही ऊपर आते हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि ये बात भी दुरुस्त है या नहीं। तो जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक है उसमें जो दो इम्पॉर्टेंट बेल्ट्स हैं जहां बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एक्टिविटी देखी गई है या ऑब्जर्व की गई है, वर्ल्ड हिस्ट्री में रिकॉर्ड की गई हैं अर्थक्वेक्स, और ये दोनों की दोनों जो बेल्ट्स हैं ये दोनों प्लेट बाउंड्रीज के अराउंड हैं। तो जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बेल्ट है उसका नाम है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, और जो कि विच इज़ पॉपुलरली नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसलिए भी कहते हैं कि दुनिया के तकरीबन 75% जो वॉल्केनोज हैं वो इसी बेल्ट पर हैं, और तकरीबन मोर देन 80% ऑफ दी अर्थक्वेक एक्टिविटी भी इसी बेल्ट के अराउंड है। और ये कौन सी बेल्ट है? जिसका नाम से ज़ाहिर है पैसिफिक बेल्ट। पैसिफिक प्लेट, जो लिथोस्फेरिक प्लेट जो कि सबसे बड़ी प्लेट है पैसिफिक प्लेट, उसके अराउंड ये अर्थक्वेक एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। तकरीबन इसकी जो लेंथ है ये 40,000 किलोमीटर है। तकरीबन पैसिफिक ओशन को कम्प्लीटली सराउंड किया हुआ है, एक रिंग की शक्ल में ये नज़र आते हैं, इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बेल्ट है, अभी इसके बाद मैं बाद वाली स्लाइड्स में आपको मैं मैप भी दिखाऊंगा पैसिफिक प्लेट के हवाले से, और उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बेल्ट है वो एल्पाइन हिमालयन बेल्ट है। एल्पाइन हिमालयन बेल्ट ये सदर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया यानी कि एशिया और यूरोप का जो सदर्न पार्ट है वहाँ ये बेल्ट पाई जाती है, जहाँ बेशुमार अर्थक्वेक्स आते हैं। सेकंड नंबर पर जो अर्थक्वेक आते हैं, ज़रा पैसिफिक ओशन पैसिफिक प्लेट के बाद जो दूसरी
جو ایکٹیو بیلٹ ہے ارتھکویک کے حوالے سے، جس کی لینتھ تقریباً 15,000 کلومیٹر ہے، اور یہاں تقریباً 17% آف دی ورلڈ ارتھکویک ایکٹیویٹی اس بیلٹ پر ہے۔ تو آئیے دونوں بیلٹس کو ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی شیپ میں ہے، جس طرح میں نے کچھ پہلے بتایا۔ جو پہلی بیلٹ تھی سرکم پیسیفک بیلٹ، یعنی کہ پیسیفک رنگ آف فائر، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیسیفک بیلٹ جو ہے، یہ اس کی لوکیشن کیا ہے۔ ایک تو اس کی لوکیشن ہے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے ویسٹرن سائڈ پر، اور ایشیا اور آسٹریلیا کے ایسٹرن سائڈ پر۔ تو یہ ایک رنگ کی شیپ میں ہے، اور دنیا میں جو زیادہ ارتھکویکس ہیں، جس طرح میں نے بتایا مور دین 80% آف دی ارتھکویک، یا بک میں بھی مینشن ہے میجورٹی آف دی ارتھکویکس اکر ان دس پلیٹ، آن دس پلیٹ۔ تو خاص طور پہ ساؤتھ امریکا میں چلی کا جو ایریا ہے، وہاں بھی شدید قسم کے ارتھکویکس آتے ہیں، اور جو ہسٹری میں ابھی تک جو ہائیسٹ ریکٹر اسکیل پہ جو ارتھکویک ریکارڈ کیا گیا ہے، اس کی جو شدت تھی وہ تقریباً 9.5 تھی، جو کہ چلی میں آیا تھا۔ تو چلی از این ساؤتھ امریکن کنٹری۔ اسی طرح اگر آپ ساؤتھ امریکہ سے اوپر کی طرف موو کریں تو میکسیکو کا جو ویسٹرن بارڈر ہے، وہ بھی اسی پیسیفک بیلٹ کے اراؤنڈ ہے، پیسیفک پلیٹ کے اراؤنڈ ہے۔ اسی طرح میکسیکو کے اوپر یو ایس اے، کینیڈا کے پارٹس، اور الاسکا میں بھی بہت زیادہ ارتھکویک ایکٹیویٹی آبزرو کی گئی ہے، ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ موو کرتے ہوئے جائیں پیسیفک اوشن میں، پیسیفک اوشن سے کہ جو پیسیفک اوشن کی جو ویسٹرن سائڈ ہے، دیٹ از دی ایسٹرن سائڈ آف ایشیا، یہاں رشیا کے کچھ پارٹس، اور پھر جاپان میں بھی آپ کو معلوم ہے ارتھکویک بہت زیادہ، ہسٹری میں جو ارتھکویک کی اکرنس ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اسی طرح جاپان سے اگر آپ نیچے کی طرف موو کریں تو فلپائنس کے آئلینڈس ہیں، انڈونیشین آئلینڈس ہیں، تو یہاں بھی ارتھکویک بہت زیادہ، ارتھکویک ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے۔ اور 2004 میں جو سونامی آیا تھا، وہ بھی بیسیکلی جنریٹ ہوا تھا انڈونیشیا کے اسی پلیٹ کے اراؤنڈ، پیسیفک پلیٹ کے اراؤنڈ، جس کی وجہ سے شدید قسم کا سونامی کیا ہے، سونامی از دی اسٹرام huge oceanic waves which is caused by generated by due to the earthquake activity۔ تو آپ کو معلوم ہے یہ انڈونیشیا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جہاں میں آپ کو کرسر مینشن کر رہا ہوں، اسی جو پیسیفک پلیٹ کے اراؤنڈ ہے، تو اس کے جو ویسٹرن سائڈ ہے وہاں انڈین اوشن ہے۔ تو یہاں سے جو ارتھکویک 2004 میں آیا، اس کی وجہ سے سونامی جنریٹ ہوا، جس نے ایشین کنٹریز میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ تو آئیے دوسری پلیٹ کی طرف موو کرتے ہیں کہ دوسری پلیٹ کون سی ہے، اس کی لوکیشن کہاں پر ہے۔ دوسری پلیٹ کا نام جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا الپائن ہمالین بیلٹ ہے، اس کو الپائڈ بیلٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو اورنج کلر سے جو ایریا شو ہو رہا ہے، دیٹ از شوئنگ دی الپائن ہمالین بیلٹ۔ آپ کو معلوم ہے جو انڈیا سے اوپر، انڈیا اور پاکستان کے نارتھ میں جو ایریا یہ شو ہو رہا ہے، یہاں پر ہمالین ماؤنٹینز ہیں، اسی طرح ہندو کش ماؤنٹینز ہیں، کراکرم کا پہاڑی سلسلہ ہے، اسی طرح ایران کے کچھ پہاڑ ہیں۔ اس سے آگے یورپ میں چلے جائیں تو یورپ میں جو فیمس ماؤنٹین رینج ہے وہ ایلپس ہے، ٹھیک ہے، جو اٹلی کے نارتھ میں ہے۔ تو پاکستان انڈیا اس کا مطلب ہے اس میپ کے اکارڈنگلی بھی یہ بھی اس بیلٹ کے اراؤنڈ ہیں جہاں ارتھکویک بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو انڈیا کا ناردرن پارٹ، پاکستان کا ناردرن پارٹس آف افغانستان، ایران، اسی طرح ٹرکی، اسی طرح جو یورپین پارٹس ہیں، یورپین ایریاز ہیں، اٹلی کے کچھ پارٹس آف فرانس، اور یہ جو گریس کا جو ایریا ہے، یہاں ارتھکویک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے۔ اور اس کی لینتھ آپ کو بتائی تھی تقریباً 15,000 کلومیٹر کی یہ بیلٹ ہے، جہاں تقریباً 17% آف دی ٹوٹل ورلڈ ارتھکویک ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آخری میپ شو کر رہا ہے گلوبل سسمک سینٹرز ان 1975 ٹو 1999۔ یہ 25 ایئرس کا جو ڈیٹا ہے
earthquakes of magnitude 5.5 and greater. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو 5 ریکٹر اسکیل سے نیچے، جو 5 سے نیچے والا ارتھ ہے وہ تقریباً انسانوں کو محسوس نہیں ہوتے. تو یہ اس سے اوپر کے جو زلزلے ہیں اس انٹینسٹی میگنیٹیوڈ سے جو 5 اور 5.5 سے اوپر ہیں یہ انسان محسوس کرتے ہیں. اس لیے اس میپ میں 5.5 سے جو شدت سے زیادہ کے جو ارتھ ہیں وہ اس میپ میں شو کیے گئے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار پھر پوری دنیا میں ایک ساتھ جو ارتھ ایکٹیویٹی اس میپ میں دکھائی گئی ہے. اگین اگر آپ اپنی لیفٹ سائڈ سے شروع کریں، یعنی کہ میپ کا جو ایسٹرن پارٹ ہے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ، تو ساؤتھ امریکہ میں اگین جو میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت زیادہ آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. چلی از ون آف دی elongated کنٹری ان دا ورلڈ. تو پورا کا پورا آلموسٹ جو ویسٹرن بارڈر ہے ساؤتھ امریکہ کا وہ ایک ہی چلی نے تقریباً وہ پورا کور کیا ہوا ہے. اور چلی یہاں پر والکینوز بھی بہت زیادہ ہیں، اور دنیا کا جو سب سے لانگیسٹ ماؤنٹین رینج ہے، لمبا ترین پہاڑی سلسلہ ہے اینڈیز، وہ بھی ساؤتھ امریکہ کے ویسٹرن سائڈ پر ہے. یعنی کہ چلی کا بھی آلموسٹ elongated شیپ میں جو کنٹری ہے اس میں پورا کا پورا جو ویسٹرن کوسٹل ایریا ہے اس کے پاس اینڈیز ماؤنٹین ہے. اسی طرح اوپر چلے جائیں نارتھ امریکہ میں، نارتھ کی طرف جائیں تو نارتھ امریکہ میں جو کنٹریز ہیں وہاں بھی آپ کو اچھی خاصی ایکٹیویٹی ارتھ ایکٹیویٹی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ اسی طرح نارتھ امریکہ سے اوپر بیرنگ سی کے آس پاس سے ہوتے اگر آپ ایشیا میں انٹر ہو جائیں، ایشیا والی سائڈ پر، تو ایشیا میں بھی آپ کو جاپان کے اراؤنڈ بے پناہ ارتھ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے مختلف کلر سے. اور یہ جو کلرز جو ڈارک کلرز ہیں پنک اور اسکائی بلو کلر سے جو شو ہو رہا ہے یہ ارتھ میگنیٹیوڈ ان کا زیادہ ہے. اسی طرح جو اورنج کلر کے جو آپ کو سرکلز نظر آ رہے ہیں ان کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے. تو جاپان پہ اور چلی میں آپ کو دیکھیں آپ کو گرین، اسکائی بلو اور جو پنکش کلر کے جو سرکل نظر آ رہے ہیں تو یہ زیادہ شدت والے ارتھ یہاں زیادہ آتے ہیں. اسی طرح جاپان کے سے نیچے آئیں تو جو انڈونیشین فلپائنز کا ایریا ہے وہاں بھی آپ کو شدید قسم کے یہی جو پرومیننٹ کلرز ہیں جو پنک، اسکائی بلو اور جو گرینش شیڈ نظر آ رہا ہے سرکلز میں، یہ زیادہ میگنیٹیوڈ ارتھ کو شو کر رہے ہیں. تو یہاں بھی ارتھ ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ انٹینس ہے. اسی طرح آسٹریلین کانٹیننٹ میں آپ کو ذرا کم نظر آ رہے ہیں. افریقن کانٹیننٹ میں بھی آپ کو جو ارتھ ہے اس کی انٹینسٹی بھی کم نظر آ رہی ہے. اور جو اوشنز میں آپ کو یہ اورنج سرکل نظر آ رہے ہیں جن کی انٹینسٹی ظاہر ہے کم ہے اس لیے وہ اورنج کلر سے شو ہو رہے ہیں، تو اس اوشن میں جو ارتھ ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ انٹینس آپ کو نظر نہیں آ رہی. یہ اگین میں آپ کو پھر بتاتا چلوں یہ جو اس میپ میں جو ڈیٹا شو ہو رہا ہے وہ 1975 سے 1999 تک ہے. اس کے بعد اگر یقیناً اگر کوئی اوشین میں یا کسی کانٹیننٹ میں افریقہ میں آسٹریلیا میں اگر کوئی میجر ارتھ اس سے زیادہ آیا ہے تو وہ اس میپ میں شو نہیں ہو رہا. یورپ میں بھی آپ دیکھیں کچھ کلرز آپ کو گرین اور پنک نظر آ رہے ہیں. تو جو دوسری امپورٹنٹ بیلٹ تھی الپائن اور ہمالین بیلٹ اس کے اراؤنڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ارتھ اور والکینک ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. پیسیفک بیلٹ ہے اس کے اراؤنڈ ارتھ ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ہے اور والکینک ایکٹیو والکینوز بھی بہت زیادہ ہیں. تو جو سب سے اور جس طرح آپ کو پہلے بتایا گیا جو کازز آف دی ارتھ تھیں اس میں والکینو از سیکنڈ کاز آف دی ارتھ. تو پہلے ہی وہاں ارتھ بہت زیادہ تھے پیسیفک بیلٹ کے اراؤنڈ، تو جو دوسری ریزن ہے وہاں والکینک ایکٹیویٹی کی وجہ سے بھی وہاں ارتھ ایکٹیویٹی بہت ہی زیادہ ہے. تو آئی ہوپ کہ کچھ آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ ارتھ واقعی پلیٹ باؤنڈریز کے اراؤنڈ آ رہے ہیں اور ارتھ کے آنے کی کیا وجوہات تھیں جو ہم نے کچھ مینشن کی ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کچھ بکس بھی لازمی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بکس میں سے میں نے کوشش کی ہے آسان لینگویج، بک میں تھوڑی شاید چیزیں تھوڑی سی مشکل انداز میں ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان طریقے سے اور خاص طور پہ جو 6 کلاس کا جو بیک گراؤنڈ نالج تھا
وہ دیتے ہوئے آپ کو چیزیں ارتھ کویک کے آنے کی وجوہات آسانی سے سمجھ میں آ سکیں.